جن اور جادو، اس کے جو دلائل ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم وہ دیکھیں گے، کیونکہ جو جادو ہے یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں ہم قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جو اس میں دلائل دیے ہوئے ہیں، جو ایک پوری سورہ جن ہے، جو جنوں پہ ایک صورت ہے، سورہ جن۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث بھی ہے جو جنوں کے بارے میں، تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے جیسے انسان ہیں ویسے ہی جن بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں کہ انسان اور جنوں کی تخلیق کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنے کا مقصد ہے۔ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم آیتیں بھی دیکھیں گے اور حدیثیں بھی دیکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اور ہم یہ جو قرآن کی آیتیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جو کتاب ہے جادو اور اس کا علاج، اس میں ہم چیپٹر نمبر 2 کر رہے ہیں، جس میں دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ یقین نہیں کرتے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، ہم ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ ہم یقین کرتے۔ جب ہم بولتے کہ ہم ایمان لائے، تو ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ کتبہ و رسولہ۔ تو ہم جب ایمان لا رہے ہیں کتب پہ، کتاب پہ، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ پہلے جو کتاب ہے جو آتھینٹک ریویل ہوئے، اینڈ آف کورس قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یا معاشر الجن والانس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے انبیاء رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو رسولوں کو جو بھیجا گیا، انبیاء اکرام جو پروفٹس آئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ ڈرائے آخرت سے، دوزخ سے، ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس دنیا میں کیسا رہنا، ایک جو مسافر کس طرح رہتا ویسا رہنا ہے۔ یہ فیو نمبرڈ ایئرز ہے، ہم سب کو واپس جانا ہے۔ تو وہ جو ہم کو ٹائم دیا گیا ہے، ہم اس میں اپنی آخرت کی تیاری کیسا کرتے ہیں؟ آگے فرمایا گیا ہے سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 ہے، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے پاس وحی آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، کس طرح؟ اینجل جبرائیل وحی لے کے آتے تھے۔ اور یہاں پر کیا ہوا تھا؟ وحی آئی، جب آیتیں سنا رہے تھے تو جنوں کی ایک گروپ تھا، وہ سننے لگا۔ کیونکہ دیکھیے آیت پہ غور کریے، سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 ہے، قل مطلب کہہ دیجیے، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ آپ کے اوپر، انہو بے شک کہ وہ آپ، استمعا کیا ہے؟ سمیع سے ہے، سننے کے لیے آتا۔ اور یہاں پر غور سے سننے کی بات ہو رہی، نفرم گروپ کو کہتے ہیں، اور وہ کس طرح کا گروپ تھا؟ من الجن، جنوں میں سے ایک گروپ تھا، اور وہ کہنے لگا وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں کے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب مطلب they were astonished, they were amazed in a positive manner، یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اور آگے بھی آیت نمبر 91 ہے سورۃ المائدہ کی۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کیسا آپ کے اوپر غالب آتا، کیا کیا چیزیں ہیں۔
کون سے ایسے چیزیں ہیں جس سے آپ کے اوپر شیطان غالب آتا؟ تو انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ البغضاء، عداوت لاتا، بغضا لاتا، اور من الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالتا۔ جب آپ شراب پیتے، جوا کھیلتے، تو اس سے کیا ہوتا؟ ایک دوسرے میں ہیٹریڈ پیدا ہوتا، دشمنی پیدا ہوتی، بغض پیدا ہوتا، کینہ کپٹ پیدا ہوتا، اور وہ چاہتا بھی لوگوں میں رفٹ بھی ڈالتا، انہیں تفرقے ڈالتا، اور تمہارے لیے کیا کرتا؟ اللہ کی یاد سے دور کر دیتا۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ جیسا کہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ کا ذکر۔ اب جیسا آپ یہ بیان سن رہے، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ جب بیان سنتے آپ تو کیا ہوتا؟ بیان جب چل رہا، قرآن کی بات ہو رہی، تفسیر ہو رہی، تو فرشتے گھیر لیتے۔ یہ آرڈنری محفل نہیں ہے، اس وقت فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ وقت لگا رہے ہیں یہ وٹنس ہوں گا آخرت میں۔ تو نماز سے روکتے، ذکر سے روکتے، کیا تم لوگ آپ باز نہیں آؤ گے؟ مطلب یہ سارے چیزوں سے شیطان روک رہا، تو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور کیا کرتا شیطان؟ سورۃ النور کی آیت ہے 21، اور یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے، کیونکہ الرٹ کیا جا رہا ایمان والوں کو کہ کیوں نہیں سمجھتے ایمان والوں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان انہ یامرکم بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب اس کے نقش و قدم پہ کیا چلنا ہے؟ مطلب اس کے فٹ سٹیپس پہ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ کیا ہے اس کے خطوات الشیطان؟ کہ اس کے ہم جب اپنی نفس کو فالو کرتے ہیں نا، ہمارا نفس تو کیا ہے؟ خراب باتوں کا بھی وہ حکم دیتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن ہم کیا کرتے؟ اوور کم کرتے، رائٹ؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے باتوں میں مت آؤ، کیونکہ وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا۔ برائی کیا ہے؟ جو بھی فحشا کیا ہے؟ ہر وہ بری بات، چاہے وہ دیکھنے میں جیسا کہ گناہ کے کام ہے، گالی گلوچ ہے، گندے جو اللیگل رشتے ہیں، یہ سارے فحشا ہے، انڈیسنٹ چیزیں ہیں۔ اینڈ منکر کیا ہے؟ ریکگنائزڈ رانگ ہے، جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ڈونٹس، جیسے کہ شراب ہے، جوا ہے، زناکاری، بدکاری، اور لوگوں کا مال ہڑپ لینا، انٹرسٹ لینا، حرام کی کمائی، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ سارے برائی سے۔ تو یہ شیطان حکم دیتا کہ ہاں نہیں، تم یہ برائی کی طرف جاؤ۔ تو اب اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں اس بارے میں، تو جو بلکہ مطلب ایسے آیتیں یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یہ رائٹر قرآن اور سنت کی روشنی میں سب کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنات بھی ہے، شیاطین بھی ہے، کیونکہ ایک پوری سورت ہے، سورۃ جن، اور جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ یہ آیا لفظ جن، اور 7 مرتبہ جو لفظ ہے شیطان۔ یہاں پر لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا، اور لفظ الجان کر کے جو آیا وہ 7 ٹائمز آیا، اور لفظ شیطان 28 ٹائمز آیا۔ اوکے، شیطان کیا ہے؟ 28، اور شیاطین کیا کی 18 مرتبہ آیا۔ اور یہ جو موضوع ہے، یہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے دلائل، کیونکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم جاننا چاہتے قرآن اور سنت شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث رسول سے چند دلائل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات
ہم سے اچانک غائب ہو گئے۔ چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرتے ہوئے نکلے اور آپس میں ہم نے یہ کہا شاید آپ کو اغوا کیا گیا ہے یا خدا نخواستہ قتل کر دیا گیا۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار ہیرا کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ رات آپ کا اچانک ہم سے غائب ہو گئے، تو ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کے نہ ملنے پر رات بھر ہم پریشان رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، تو میں اس کے ساتھ چل پڑا اور جا کر انہوں نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس جگہ پر گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور ان کے تعیشات علامت دکھائے جو بھی تھے نا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنہوں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا ہر ایسی ہڈی تمہارے لیے غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبر تمہارے لیے جو جانوروں کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے، لہٰذا تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ دیکھیے اب یہ حدیث میں ہم کیا دیکھیں، ایک دن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ گم ہو گئے تھے، تو رات بھر صحابہ اکرام پریشان رہے، ڈھونڈنے لگے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن کہیں پر بھی آپ نظر نہیں آئے۔ پھر لیٹر آن کیا کرے، وہ غار ہرا سے آ رہے تھے چلتے ہوئے، ان لوگ سمجھے کہ شاید کوئی کڈنیپ کر لیے یا خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہو گیا، انسان ہے ہم سب پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے نا، تو ان لوگ بھی اس طرح سے کافی باتیں سوچ لیے اور پریشان ہوئے۔ لیکن فائنلی کیا معلوم ہوا کہ ایک جنوں کا گروہ آیا تھا، جو جنوں کا گروہ آ کے آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا، تو وہاں پر آپ تبلیغ کرے، قرآن مجید پڑھ کر سنائیں، اور ان کے نشانات علامات بھی بتائے گئے جو جگہ پر وہاں پر بتایا گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ان سے کچھ مانگا، کیا مانگا تھا کہ ان کی غذا، تو ہر ہڈی جس پہ بسم اللہ پڑھا جائے اور گوبر، وہ ان کے لیے کیا ہے، غذا ہے۔ دیکھیے ہم سب کھانا کھاتے، ہم اپنا پیٹ بھرتے، ویسے ہی جنوں کی بھی غذا رہتی، تو وہ جنوں کی غذا کیا ہے، جس میں بسم اللہ پڑھا جائے، وہ ہڈی اینڈ آلسو دا گوبر، تو اس سے استنجا مت کرو بولے۔ اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں ٹوائلٹ پیپر ہے، اگر آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ ٹوائلٹ پیپر ساتھ رکھ لیتے اور واٹر باٹلز میں رکھ لیتے، اور رننگ واٹر ہے، سب سے بڑی بات ہمارے پاس سب کے پاس رننگ واٹر ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر یہ رننگ واٹر نہیں رہتا تو آپ سوچئے کیا کرتے تھے آپ۔ تو یہ جو ہمارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے، رننگ واٹر ہے ہمارے پاس، تو اس وجہ سے ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہاں پر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تو بات ہم یہ حدیث میں کیا سیکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا گیا، وہ نظر نہیں آئے، جب وہ ملے تو معلوم ہوا کہ جنوں کا ایک نمائندہ آیا تھا اور آپ کو لے کے گیا۔ جب آپ گئے اور وہاں پر دین کی تبلیغ کرے، جنوں کے لیے بھی دیکھیے آپ دین کی تبلیغ کرے، کیونکہ انسان اور جن دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں انس اور جن۔ اور سورۃ الرحمن میں دیکھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جو ڈوئل کا صیغہ آیا وہ انسان اور جن دونوں کے لیے آیا ہے، کس کس نعمت کا تم دونوں انکار کرو گے، انسان ہے اور جن ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کس طرح وہ جن آئے اور آپ تبلیغ کی بات بتائے،
اس کے بعد جنہوں نے ان سے کچھ مانگا تو ہڈی اور گوبر ان کے لیے حلال کر دیا گیا تاکہ وہ ان کی غذا ہے۔ تو ہم کہیں پر بھی گئے ہڈی اور گوبر سے نہیں کرنا ہے استنجا، اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرنا ہے۔ ہم جیسا کہ ٹوائلٹ پیپر رکھتے یا باٹلز میں ہم پانی رکھتے اس سے ہم اپنے آپ کو کلین کر سکتے، لیکن یہ اولڈن میتھڈ ایسا نہیں تھا۔ وہاں پر اتنا زیادہ پانی نہیں رہتا تھا اور کوئی ایسی چیز نہیں رہتی تھی جس سے اپنے آپ کو صاف کرنے، لیکن آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے، اسٹل ایسے کئی کنٹریز ہے جہاں پر رننگ واٹر نہیں رہتا، آپ کو پھر اپنے آپ کو کلین کیسا کریں گے؟ حدیث دیکھتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تمہیں بکرا اور ہاتھی اور ماحول بہت پسند ہے، تو سب تم اپنے بکریوں اور اپنے دیہات میں ہو اور اذاں کہو تو اپنے آواز بلند کر لیا کرو، کیونکہ موازن کی آواز کو جن، انسان اور جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے، ابو سعید خدری کو کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا خیال ہے کہ تم کو بکریاں بہت پسند ہے اور جو بھی جانور، لیکن دیہات کا ماحول کیا ہے، بہت تم کو پسندیدہ ہے۔ جب تم اپنے بکریوں میں ہیں، بکریوں کی کبھی آپ دیکھیں آواز کتنی زیادہ ہوتی، تو بول رہے ہیں کہ جب تمہارے بکریوں کی آواز رہیں گی تب ذرا آواز بلند کر کے اذان دو۔ کیوں؟ مؤذن مطلب جو اذان دیتا نا، اس کی آواز جن اور انس جو چیز بھی سنتی ہے وہ قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو آپ سوچئے، اس سے نا مجھے یاد آتا بہت سارے نان مسلم کنٹری ہے جہاں پر 5 ٹائمز اذان ہوتی اور وہاں پر مسلمان بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، باضابطہ اسپیکرز میں اذان، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ایک ساتھ 5-6 پلیسز کی اذان۔ تو آپ سوچئے کتنا وٹنس ہو رہا، اور نان مسلم کے لیے بھی ایک تبلیغ ہو جا رہی۔ اللہ ان کو ہدایت دے، مطلب کانوں سے ٹکرا رہی نا، اور اللہ تعالیٰ کی پریز ہے، اللہ اکبر، ہاں، اشہد اللہ الہ، اس میں کلمہ بھی آتا شہادت کا، تو لوگوں کو تبلیغ کا بھی ایک اچھا موقع مل رہا۔ تو آئی واز تھنکنگ بچپن سے ہم اذان سنتے، اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنٹری لائک انڈیا، وہاں پر مسلمان بھی ہے اور نان مسلم بھی ہے، اور کتنے بار ان لوگ اور اذان کی تعظیم بھی کرتے، نان مسلم بھی، اور یہاں پر دیکھیے حدیث میں کتنی اچھی بات ہے، وہ وٹنس کریں گے، آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ سو دس از ناٹ مینشن کہ مسلمان، ہیو یو نوٹس حدیث میں کیا ہے کہ انس اور جن، مطلب انسان اور جن حق میں گواہی دیں گے جو اذان سنیں گے۔ اب آپ سوچیں کتنے لوگ اذان نہیں سن رہے، isn't it؟ تو وہ حق میں گواہی دیں گے۔ تیسری حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ اوکاس کے بازار میں جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، اور ان کے شیاطینوں پر ستارے ٹوٹنے لگتے تھے۔ چنانچہ اب وہ اپنی قوم کے پاس خالی واپس آتے تو اس کے اگر بتاتے کہ ہمیں کوئی رکاوٹ کا سامنا ہے تو ہم پر شہاب ثاقب مارا جاتا، تو وہ آپس میں کہتے ایسا کیسا، کیا واقعی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو وہ لہٰذا مشرق و مغرب میں جا کر دیکھتے یہ کیا رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ کیوں پیدا ہوئی؟ چنانچہ تمہارے رخ کرنے والے شیاطین کیا ہوا، جو پہلے
ریولیشن آف دا قرآن سے پہلے کیا ہوتا، جن کان لگا کے باتوں کو سن لیتے، لیکن اب کیا ہوا، بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہو گئی اسکائی میں، تو ان لوگ کوئی بات بھی نہیں سن سک رہے۔ جب ان لوگ سننے کی کوشش کر رہے تو شہاب ثاقب مطلب ایک سٹار ان کو آ کے ایسا بلاسٹنگ سٹار جیسا رہتا ہے ویسا، بہت سارے لوگ سمجھتے کہ ایک دم ایک تارا ٹوٹتا نا تو لوگ سمجھتے کہ اچھا یہ گڈ سائن ہے اس کے، جب دعا کرنا، نہیں، وہ تو پھٹکار پڑی شیاطین کو، چنانچہ وہ ان لوگ سوچ رہے کہ یہ کیا بات ہے، تو یہاں پر شیاطین اور جنات نہیں سن سک رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے آپس کے مطلب ایک دوسرے سے جو کانورزیشن کر رہے، تو اوقاس میں جانے کا ارادہ کیا، فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ وہی چیز جو ہمیں آسمان کی خبروں سے سنائی دیتی تھی اور یہی آواز ہمیں روک رہی تھی، سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنی ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، ان لوگ جو شیاطین اور جن پہلے جا کے اسکائی میں سن لیتے تھے باتیں، تو اب وہ سن نہیں سک رہے تھے، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہو گئی، تو وہ جو آوازیں آ رہی تھیں وہ کیا تھے، قرآن کی آوازیں تھے، تو they were saying کہ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوقاس مارکیٹ کے پاس ان لوگ جو شیاطین اور جن تھے، تو ایک گروہ تھا جنوں کا، تو وہ جنوں کا گروہ کیا کرا تھا کہ وہاں پر رک کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے قرآن کی نماز میں، جب جو جہری نماز یہ ایک رہتی سری، تو جہری نماز میں بہت لاؤڈلی قرآن کی تلاوت ہوتی نا، تو اس میں وہ لوگ لسن کرے، کون، جنوں کا گروہ، اور سن کے بولے کہ یہ تو بہت امیزنگ قرآن ہے، یہ تو بیوٹیفل قرآن ہے، اور ان کو اچھا لگا اور وہ سنتے گئے اور سنے، نہ کہ صرف سنے، اور کہنے لگے کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم اب شرک نہیں کریں گے، تو کتنی اچھی بات ہے، دیکھیے کہ ایمان بھی لا لیا اور شرک بھی نہیں کریں گے، تو قل اوحی الی ان انہ استمع نفر من الجن، تو یہ جو آیت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آیت اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوں کے بعد سے متعلق، یہ وحی کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث میں ہم کیا لرن کریں، 3 تھنگس مینشن گئے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، چکنی کنکناتی ہوئی مٹی سے، اور جنوں کی تخلیق کیسی ہوئی، اور شیاطین کی، تو فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے اور جنوں کو آگ سے۔ تو ایون جب شیاطین کی بات ہوتی تو وہ کیا سمجھتا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، رائٹ؟ اب آگے حدیث، اور تھوڑے سے ہم حدیثیں دیکھ رہے ہیں، یہ حدیثیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ حوالے کیوں بیان کی گئے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، جو کتاب کر رہے ہیں جن، جادو اور اس کا علاج، تو قرآن اور سنت سے آج ہم کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 2، اور اس کا PDF بھی اویلیبل ہے اور اس کی بکس بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں۔ حدیث نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ حضرت سیف بنت حیینہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے خون کی طرح گردش کرتا ہے، مطلب جیسا کہ ہمارے وینس میں کیسا خون رن کر رہا، دا سیم وے شیطان ویسا رن کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب بھی کھانا کھائے
تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، مطلب رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ، جو بھی آپ لوگوں کا رائٹ ہینڈ ہے. بٹ میک شیور دیکھیے اگر آپ لیفٹی بھی ہے نا، آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کریے رائٹ ہینڈ، کیونکہ بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اس میں اور بھی حدیثیں ہیں. یہ حدیث تو یہاں پر مینشن کی گئی، اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ حدیثیں بھی ہے جس میں تاکیدی حکم ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کھانے کا. تم میں سے کوئی جب بھی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب بھی پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. کیوں ہم رائٹ ہینڈ سے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے؟ کیونکہ شیطان لیفٹ سے کرتا. اب بہت سارے لوگ لیفٹی رہتے اور ان کو یہ پرابلم ہوتی، لیکن اگین اینڈ اگین اپنے آپ کو ریمائنڈ کریے، آپ کو یاد دہانی سے آپ کو انسان کا ایک جو عادت ہوتی وہ تبدیل ہو سکتی. جب آپ پیدا ہوتے آہستہ آہستہ آپ لیفٹ ہینڈ زیادہ یوز کریں گے کیونکہ آپ لیفٹ ہی ہے، لیکن اگر آپ کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں تو رائٹ ہینڈ آپ یوز کریں گے، کیونکہ وعید و ڈراوا ہے ایک شخص رائٹ ہینڈ نہیں یوز کر کے لیفٹ یوز کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ، ان کو ناپسندیدہ دکھا اور ان کو غصہ بھی آ گیا تھا، یہ بات سے اچھا نہیں لگا، ڈس لائک کرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پانی بھی پینے کے لیے رائٹ ہینڈ سے. سم ٹائمز کیا ہوتا ہاتھ سے، جو اسپیشلی جو لوگ ہاتھ سے کھاتے اسپون سے نہیں کھاتے، اور دیکھیے سنت کا طریقہ ہے ہاتھ سے کھانے کا، پتہ نہیں بہت سارے لوگ اسپون سے چلیے سم ٹائمز کھا لیے، لیکن جو ہاتھ سے کھانے کا مزہ ہے نا وہ اسپون سے کھانے کا مزہ نہیں ہے. خیر اپنی اپنی چوائس ہے، لیکن آپ ہاتھ سے کھاؤ یا اسپون سے کھاؤ، واٹ آئی واز سیئنگ میک شیور آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیے، لیفٹ سے نہیں. لیفٹ سے شیاطین کر کے. اب تو نا نان مسلمس بھی اتنے زیادہ جو سنتیں ہیں نا وہ اڈاپٹ کرتے، لیکن یہ نہیں بولتے کہ سنت ہے، وہ بولتے کہ سائنٹیفک ریزن. بٹ وائی وی آر ڈوئنگ اٹ؟ وی آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اور سنت اتباع سننا ہم کو کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے پہلو میں نوکدار چیز سے چباتا ہے، جس سے وہ پیدا ہوتے ہی وہ چیخ اٹھتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کی ماں اور جو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور دوسرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. باقی کے سب کو جب بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو ایک ایسا چباتا نوکدار چیز شیطان کہ وہ چیخ اٹھتا. اور ویسے بھی پریگننٹ لیڈیز وہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکشن میں رکھے چائلڈ کو، کیونکہ یہ کیا ہے معلوم، ایک پروٹیکشن. ہم بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی زیادہ سے زیادہ قرآن سنیے، قرآن کی تلاوت کریے اور اللہ سے دعا بھی کریے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو صبح ہونے تک سویا رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب صبح رہے تک سوتا رہتا، مطلب یہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. کیوں؟ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص فجر سے نہیں اٹھتا، فجر مس کر دیتا ہے تو شیطان کیا کرتا؟ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا. نیکسٹ حدیث نمبر 9 دیکھتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جو شخص خواب میں ناپسندیدہ چیزیں دیکھے وہ اپنے بائیں طرف 3 بار آہستہ سے تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور ایسا کرنے سے برا خواب اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. اعوذ باللہ شیطانی و شرہا، ایسا کر کے 3 بار آپ کو تھوک دینا ہے. اور کبھی بھی اچھا خواب آپ بیان کر سکتے، اللہ تعالیٰ بہترین تعبیر ہے. برا خواب نہیں بیان کریے، فاربیڈن ہے. اور خواب انہی کو بیان کرنا جو آپ سے خوش ہوتے، آپ کے ہمدرد ہے، کیونکہ جو خواب کی تعبیر دے دیتے اسی طرح خواب ہو جاتا، تو اوائڈ کرنا چاہیے. ابو سعید خدری
کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب بھی جمائی لے تو اپنے ہاتھ کے ساتھ منہ بند کر لے، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مواضع کی دیگر حدیث بھی کثرت سے ہے، مطلب جب بھی اب سمجھیے جمائی آ رہی تو ایسا ہاتھ سے روکیے، کوشش کریے۔ اور جب چھینک بھی مارتے تو الحمدللہ چھینک تو پسندیدہ ہے لیکن جمائی پسندیدہ نہیں، اسپیشلی کیا ہوتا جب آپ نماز میں رہتے، میں اکثر دیکھی کہ لوگ جمائی پہ جمائی لیتے اور اتنا بڑا منہ کھول دیتے۔ یو ہیو ٹو اسٹاپ یور سیلف، کیپ دا ہینڈ ان فرنٹ آف یور ماؤتھ، اب آگے کے چیپٹر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اب یہیں تک ہم رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، تھینکس فار جوائننگ۔